حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عملی شکر کا تعلق دل، زبان اور بدن تینوں سے ہوتا ہے۔ دل سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کا خیر خواہ ہو اور کسی دوسرے کی نعمت پر اسے حسد یا جلن محسوس نہ ہو۔ زبان سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں زبان شکر ادا کرے اور الحمدللہ کہتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کا حال دریافت کیا۔ اس شخص نے کہا، الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بلا و مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرے۔ بدن سے شکر کی عملی صورت یہ ہے کہ تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر انہیں اسی کام میں مشغول رکھے جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اعضاء بدن کو دراصل آخرت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان انہیں آخرت کے لیے مشغول رکھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ کسی بادشاہ کی نظر کرم اپنے کسی غلام پر پڑ جاتی ہے اور وہ بھی اس کی غیر حاضری میں، کیونکہ غلام بادشاہ سے بہت دور ہے۔ بادشاہ اسے اپنے حضور میں شرف باریابی نہ صرف عطا فرمانا چاہتا ہے بلکہ اپنے حضور میں حاضر ہونے کے لیے گھوڑا اور زاد راہ بھی بھیجتا ہے تاکہ وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مقرب اور مصاحب بارگاہ بن جائے اور جاہ و چشم اور عزت و منزلت کی نعمت سے مالا مال ہو جائے۔ حالانکہ بادشاہ کے لیے اس غلام کی دوری یا نزدیکی یکساں ہے۔ اس کی آمد سے بادشاہ کی سلطنت کا کچھ بننا سنورنا نہیں اور اس کے نہ آنے سے کچھ بگڑنا یا گھٹنا نہیں ہے۔ بس بادشاہ کو غلام کو بلانے کا مقصد صرف اسے نوازنا ہے، صرف غلام کی بھلائی اور فائدہ ہے۔ اب تین صورتیں ہیں۔ اگر وہ غلام گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ زاد راہ بھی مناسب طریقے سے خرچ کرتا ہے تو یقیناً اس نے گھوڑے اور زاد راہ دونوں نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے۔ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر الٹی سمت چل پڑتا ہے اور دربار شاہی میں حاضر ہونے کی بجائے اس سے اور بھی دور چلا جاتا ہے تو یہ کفران نعمت ہے۔ اگر دونوں چیزوں گھوڑے اور زاد راہ کو بیکار پڑا رہنے دیتا ہے اور نہ حاضر ہوتا ہے اور نہ پہلے کی نسبت زیادہ دور ہوتا ہے، یعنی کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کرتا، تو یہ بھی کفران نعمت ہے، لیکن دوسری صورت سے ذرا کم ہے۔ بس اسی طرح اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی عبادت اور اطاعت کے لیے خرچ کرتا ہے تاکہ قربت الہی کا درجہ بلند ہو جائے تو وہ بندہ شاکر ہے، اور اگر بندہ ان نعمتوں کو گناہ و عصیان میں ضائع کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کی نسبت دور تر ہو جائے گا اور یہ کفران نعمت ہے اور حد درجہ ناشکری ہے۔ اگر جائز و مباح قسم کے عیش و عشرت میں خرچ کرے اور سرے سے خرچ ہی نہ کرے اور معطل رہنے دے تو یہ بھی کفران نعمت ہے، اگرچہ شدت کے لحاظ سے نسبتاً کم درجے کا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر ادائے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کو اسی میں مصروف لائے جو اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ ہے اور اس نعمت کو گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف نہ کرے۔ نفحات الانس میں تحریر ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کافی عرصہ تک بیت المقدس میں بطور ماشکی کام کرتے رہے اور انہوں نے بہت سختیاں جھیلنے کے باوجود کبھی خدا سے شکوہ نہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور میرے پاس جوتی خریدنے کی رقم بھی نہ تھی۔ میں ننگے پاؤں گرم زمین پر چل رہا تھا اور بڑا پریشان تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ رقم دے دیتا تو میں جوتی خرید لیتا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں کوفہ کی مسجد میں پہنچا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ پیٹ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر گرم زمین پر چل رہا تھا۔ میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر میرے پاؤں میں جوتی نہیں تو کیا ہوا، تو نے مجھے پاؤں جیسی نعمت و عطا فرمائی ہے اور یہ آدمی بیچارہ پاؤں سے بھی معذور ہے۔ سامعین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کی مزید اقساط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔